بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج 9 اکتوبر ہے اور دن ہے سوموار کا. آج کے اہم قومی، بین الاقوامی اور خاص طور پہ عدالتی سیاسی معاملات پر مختلف سوالات اٹھاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ان سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے. تو سب سے پہلے آج ایک طرح سے کہا جائے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے پرسپیکٹو پہ بہت بڑی خبر تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ میں آج سماعت مکمل کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن وہ مکمل نہ ہو سکی. کیوں؟ وجوہات کیا ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ منڈے کو رات 12 بجے تک بھی بیٹھنا پڑے تو ہم اس کو نپٹائیں گے، لیکن یہ کیس کئی گھنٹے تک چلا لیکن وہ مکمل نہ ہو سکا. پھر بھی چند وکلا رہ گئے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا، اگرچہ انہوں نے بڑی سپیڈ لگانے کی کوشش کی کہ وکلا جلدی جلدی کریں، اس سارے تناظر میں جو ہے وہ ابو زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں ان سے بھی، اور ایک دوسرے وکیل جو ہیں امتیاز صدیقی صاحب، ان کو بھی کچھ انہوں نے سخت الفاظ کہے. اگرچہ اس پہ انہوں نے، اور پھر خاص طور پہ امتیاز صدیقی نے کہا کہ خواجہ طارق رحیم صاحب جو ہے وہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے یا اس طرح کے لفظوں کی وجہ سے یا جو بھی کہہ لیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ میں ان کا احتجاج یا ان کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس قسم کی جو چیزیں تھیں اور چیف صاحب کی جو کچھ سختی یا تھوڑا سخت الفاظ جو تھے ان کے اوپر وکلا نے بھی تھوڑا ایک طرح سے کنسرن شو کیا کہ وکلا کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور موقع دے دینا چاہیے بولنے کا. تو کیس کل تک بڑھ گیا. کل 11:30 بجے پھر سماعت ہے اور کہا یہی گیا ہے کہ کل کے دن میں یہ سماعت ہم ہر صورت میں مکمل کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ دیں گے. دیکھتے ہیں کہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے یا فیصلہ آتا ہے جو بھی ہوتا ہے. لیکن کل کے دن کے بعد ایک انتہائی اہم فیز شروع ہو جائے گا عدالتی سائڈ سے، کیونکہ اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے یہ اگر کالعدم قرار پاتا ہے یا جزوی کالعدم قرار پاتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا تو اس کے بھی بہت سے اس کی ایک طرح سے کہا جائے کہ اس کے ریپریکشنز ہیں اور بھی بہت کچھ ہے، یعنی بہت سے اس کے پرابلم سامنے آ سکتے ہیں. اور اگر اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں مکمل طور پہ پھر کیا ہوگا؟ اگر نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ یہ سوالات جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے. اچھا، ایک اور چیز جو ہمارے قومی منظر نامے سے ہی ہے، آج فلسطین پہ بھی بات کریں گے، سوال اٹھائیں گے، لیکن ظاہر ہے اس پہ تھوڑا بعد میں اٹھاتے ہیں. ایک چیز یہ کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ٹیکس دینے کی بجائے ایک گروہ ہڑتال کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی انوار اللہ کاکڑ صاحب کا کہنا ہے، اور یہ اشارہ ان کا تاجروں کی طرف ہے جو کہ جن پہ وہ ماضی میں بھی شہباز شریف کی گورنمنٹ نے بھی کوشش کی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی کوشش کی کہ فکس ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے، لیکن تاجروں نے وہ دینے سے انکار کر دیا. ابھی پھر جب نگران گورنمنٹ جو ہے وہ اس کوشش میں ہے، یہ اس طرح کی بات کر رہی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے اس پہ پروٹیسٹ آنا شروع ہو چکا ہے. آگے وہ پروٹیسٹ کہاں تک جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ اگلی بات ہے. لیکن کیا نگران گورنمنٹ جو ہے یہ کروا پائے گی؟ بظاہر تو جواب ہاں میں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کون سے کسی سے ووٹ لینے ہیں. جو سیدھی بات نظر آئے گی وہ کریں گے. ابھی تیل کی قیمتوں کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں، وہ بڑھاتے گئے، بجلی بھی بڑھاتے گئے، باہر سے کچھ فرق آیا انہوں نے کچھ کم بھی کر دی. پھر ان کے پاس تو ٹارگٹ بھی معیشت کا ہے کہ معیشت کو بہتر کرنا ہے. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ سیاسی فرنٹ سے کہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، کیا ان کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد جب انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ وہ مریم اور شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کسی اپنا جو ہے وہ فرنٹ پہ نہیں ہے اور اس کو نواز شریف کے علاوہ کسی کو قائد تسلیم نہیں کرتے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ مریم کے ہوتے ہوئے یا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتے اگر ان کو لیڈرشپ اس طرح سے دی جائے گی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوں گے یا کچھ اگر مل بیٹھ کے سارے سٹیک ہولڈرز کوئی بات چیت کر کے معاملہ حل نہیں کریں گے
تو وہ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اب میرے قائد ہے، تو کیا جو نئی پارٹی بنانے کا مصطفیٰ نواز کھوکھر، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، میر لشکری احسانی وغیرہ وغیرہ جو کر رہے تھے، تو کیا یہ نئی پارٹی بننے کا باب جو ہے یا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے. ایک اور چیز جو اگر ہم یہ کہیں ہائی کورٹ کے اور جو ہے اڈیالہ جیل اس کے فرنٹ سے، اڈیالہ جیل میں جو وکلا تھے عمران خان کے، جو کہ کیس چل رہا ہے سائفر کے حوالے سے، تو اس میں بھی انہوں نے وکلا نے جو ایک طرح سے کہا جائے کہ جو ان کی کاپیاں جو تھیں فرد جرم عائد کرنے کے لیے یا کاپیوں کی تقسیم کے لیے شامود قریشی اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو دیں عدالتی عملے نے، تو اس کے اوپر پہلے انہوں نے پکڑ لی اور بعد میں وکلا نے کہا کہ ہم نہیں لیتے، ان کی سرسراہٹ کے بعد یا خسر پسر کے بعد. تو اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا وہ کوئی اگلی عدالتوں میں جا کے فائدہ لینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لہذا اسی طرح کی ایک باریک کمزوری جو ہے وہ چھوڑی جائے، جس طرح کی ہمایوں دلاور والے معاملے میں ہمایوں دلاور صاحب نے خود ہی فراہم کر دی تھی ان کو بہت کچھ ایسا کہ جو جا کے ہائی کورٹ میں سٹینڈ ہی نہ کر سکا. کیا یہ کہیں ایسا ہی تھا؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اور کیا اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ پھر آگے ہائی کورٹ میں اتنی قانونی لیکوناز کے ساتھ جو ہے وہ کرنا مشکل ہو جائے گا؟ دوسری طرف ہائی کورٹ پہ جو کیس تھا اس پہ بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے اور باقی سب کچھ ہوا، لیکن سماعت جو ہے وہ جمعرات تک منتظر کر دی گئی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس پہ پی ٹی آئی نے جو کور کمیٹی ہے ان کی، اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ابو الحسنات صاحب پہ بھی، ہمایوں دلاور صاحب پہ بھی، عامر فاروق صاحب سے بھی ان پہ اعتراضات کیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے سامنے کیس لگانا ہی نہیں چاہتے، تو یہ مسلسل جو ہے وہ کیوں ہمارے کیس سنے جا رہے ہیں اور یہ کیسز کے فیصلے بھی نہیں کر رہے. تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ جب ججز کے اوپر جو ہے، بلکہ آج تو کینگرو کورٹ کا ورڈ بھی یوز کیا ہے کور کمیٹی کی پریس ریلیز میں، تو یہ کینگرو کورٹ کا ورڈ جو ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ استعمال کیا کرتی ہوتی تھی جب مسلم لیگ نون اقتدار میں ہوتی تھی، اور جب احتساب کا جو گھوڑا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سینیٹر سیف الرحمان سوار ہوا کرتے تھے، یعنی چیئرمین نیب ہوتے تھے اس زمانے کے. اب آ جاتے ہیں کچھ انٹرنیشنل فرنٹ سے. اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں اہم خبر یہ آئی ہے کہ امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا ہے. یہ وہی امریکہ جس کا بحری بیڑا پاکستان کی مدد کے لیے بھی روانہ ہوا تھا بنگلہ دیش میں بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن وہ کبھی پہنچا نہیں تھا جب تک پاکستان جو ہے اس کو دولت کر نہیں دیا گیا تھا. تو یہاں امریکہ نے کتنی جلدی دکھائی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ بحری بیڑا آ رہا ہے. پھر جو مسلم ممالک کا رد عمل ہے وہ بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہے، گزارا ہی کہہ لیں ایک طرح سے ہے. افغانستان اور ایران کا رد عمل جو ہے وہ کچھ جاندار آیا ہے، باقی جو ہے وہ بس گزارا کرنے والے اور بچ بچاؤ، اور جیسے طیب اردوان جو ہے انہوں نے کال کی ہے، محمود عباس کو بھی کی ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی کی ہے، اور وہ جو انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے غزہ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہے ہمارے قیدی جو ہیں ان کو ہلاک بھی کیوں نہ کر دیا جائے فضائی حملوں میں، لیکن ہم اس کو جو ہے نا چھوڑیں گے نہیں، اور اب ہم اس کو ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل کر کے چھوڑیں گے اور اس کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے. اس کے جواب میں دوسری طرف سے فریق نے دھمکی دی ہے، بلکہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ 4 جو اسرائیلی ہیں جو یرغمالی تھے وہ اسرائیلی حملوں میں مارے بھی گئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، جو مزاحمت کار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ حملے اسرائیلی طیاروں نے جاری رکھے تو پھر ہم مغوی جو ہیں ان کو پھانسی دے کے ان کی ویڈیوز جاری کرنے پہ مجبور ہوں گے. تو یہ معاملہ بہت بڑھ رہا ہے اور اس سے انتہائی خطرناک جو چیزیں ہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نکل سکتی ہیں. دونوں طرف سے بہرحال اس کے اوپر ملکوں کو پوزیشن لینی چاہیے اور ان کے درمیان کسی بھی طرح سے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، جو کہ 2 ریاستی حل کہا جاتا ہے، اس حل کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ایک اور چیز
کہ ماہرین جو ہیں خلیجی امور کے اور عالمی امور کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک سچ ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا جو چیپٹر ہے وہ بہرحال دفن ہو گیا ہے، اب کسی کے بس کی بات نہیں، جیسے سعودی عرب اور اسرائیل قریب ہو رہے تھے۔ اور ایک اور چیز جو انٹرنیشنل فرنٹ سے ابھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہر ملک کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ اپنی پوزیشن لے، جیسے امریکہ کی بن گئی۔ باقی مسلمان ممالک جو ہے وہ کس حد تک اس میں خاموش یا صلح اور فلاں فلاں کے کردار رکھیں گے یہ امپورٹنٹ ہوگا، لیکن بہرحال پوزیشن لینا پڑے گی، اور شاید کم ممالک ہوں گے جن کو اس معاملے میں پوزیشن لینے کی بجائے وہ گو مگو کا شکار رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔